السلام علیکم۔ آج میں ایک اور نیا بیان لے کر آئے ہیں جس میں کہ بتایا ہے سید امین القادری نے پریشانی آنے کے وقت کیا عمل کرنا چاہیے۔ بہت ہی پیارا سا بیان لے کر آئے ہیں، آپ لوگ ضرور پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے، 8 سے 9 منٹ تک کی ویڈیو ہوگی مشکل سے۔ یہ بیان آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ اس بیان کو پورا ضرور سنیے گا۔ سید امین القادری کا بیان ہے، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ اس بیان کو آپ لوگ بہت غور سے سنیے گا۔ جب غور سے سنو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ چلیے حدیث ہے، بیان حدیث کو سنتے ہیں۔ مختلف الگ الگ ہے۔ آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 3 لوگ ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، جو میرے غمگین امتی کے غم کو دور کر دے۔ یہ بات خیال رکھنا، اگر کوئی مصیبت زدہ آئے، کوئی غم کی داستان لے کر، تو اس سے گھبرایا مت کرو، اس کی تکلیف دور کیا کرو۔ یہ آقا فرماتے ہیں عرش کا سایہ ملے گا سب لوگوں کے لیے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جس نے کسی کی مصیبت دور کر کے عرش کا سایہ پایا، اس کے لیے قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا۔ تو پہلا خوش نصیب کون؟ آقا فرماتے ہیں جو میرے مصیبت زدہ امتی کی مصیبت کو دور کر دے، اللہ اس کو قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، آقا فرماتے ہیں جب میری سنت مٹ رہی ہو، اس وقت جب میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 3، وہ خوش نصیب جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھے گا، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جو کثرت سے میرے آقا پہ درود پڑے گا، انشاءاللہ قبر کی مٹی اس کو نہیں کھا سکتی، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ محمود غزنوی کے انتقال کے برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا، ہم نے تو ولیوں کے بارے میں سنا ہے۔ تو کسی نے کہا بادشاہ وہ بادشاہ تھا اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ آج لوگ کہتے ہیں بڑی مصروفیت ہے، حضرت ایسا ہے، حضرت ویسا، یہ سب جھوٹ باتیں ہیں۔ کچھ مصروفیت نہیں ہے، بہت فری ہے لوگ۔ اگر مصروفیت ہے تو موبائل کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے فلم کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے فیس بک کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے غیبت کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر مصروفیت ہے اس کی چگلی لگانے کے لیے ٹائم کہاں سے لاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے ٹائم ہی ٹائم ہے۔ آج زیادہ عبادت کر سکتے ہو، آج زیادہ درود پڑھ سکتے ہو، اس لیے درود کی کثرت کرو۔ اللہ اکبر، درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں۔ آئیے میں چند حکایتیں پڑھ کر اب اپنی بات پوری کروں۔ امام ابو زرعہ کو لوگوں نے دیکھا خواب میں۔ یہ امام ابو زرعہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ آسمانوں پر فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں۔ بعد وصال آسمانوں پر فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ مقام کیسے ملا؟ کہا میں حدیث جہاں جہاں لکھی میں نے، آقا کا نام آتا تھا تو میں درود پڑھتا تھا، یہ درود کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ ارے درود سے جب بعد وصال آسمانوں میں فرشتوں کا امام بنا دیا گیا، اگر کوئی دنیا میں درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی امامت نہیں عطا فرمائے گا، لوگوں کی سرداری نہیں عطا فرمائے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا امام کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ بڑی دین کی خدمت کی۔ کہا وہ سب تو درجات کی بلندی کے لیے کام آ گئے، لیکن اللہ نے مجھے ایسے سجا کر جنت میں داخل کیا جیسے کسی دولہا کو اہتمام سے لے جایا جاتا ہے۔ تو کہا اس کی وجہ، کہا میں اپنے نبی پہ درود پڑھتا تھا، کیا گیا۔ یہ ہے درود شریف کی برکت، اس لیے خود بھی درود پڑھو۔ آج کل لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی نعت شریف پڑھتا ہوں زبان میں تاثیر کیسے آئے، تقریر کرتا ہوں زبان میں تاثیر کیسے؟ میں نے کہا آسان طریقہ ہے، درود پڑھو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا شہد کی مکھیوں سے پوچھا گیا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ اس کی صنعت پر لوگوں کو کلام ہے، اس لیے میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ہم لوگ تو سنی لوگ ہیں، ہمارے یہاں ہمارے یہاں حدیث لینے کا ایک طریقہ نہیں،
حدیث لینے کے دو طریقے، محدثین کے یہاں ایک طریقہ ہے، وہ اپنے شیخ سے متصل سند کے ساتھ جو روایت ملتی ہے وہ اس کو لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو صوفیہ کے غلام ہیں محدثین کے اس طریقے کے بھی قائل ہیں، اور دوسرا طریق ہمارے ہاں یہ ہے کہ صوفیہ کشف کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ کے رسول علیہ السلام سے روایت لیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شہد کی مکھیوں سے پوچھا گیا شہد کیسے بناتی، انہوں نے جواب دیا کہ ہم درود پڑھتے ہیں، ہم یہ جو کڑوے پھل پھول سب چوستے ہیں، تو جب ہم درختوں سے یا پھلوں کو یا پھولوں کو چوس کر چھتے تک جاتے ہیں، چھتے تک، یہ سسٹم ہے، قرآن نے بیان کیا ہے شہد کی مکھیوں کا سسٹم۔ ان کا ایک سردار ہوتا ہے، اس سردار کو یاسوب کہا جاتا ہے، اس کو یاسوب شہد، اور اس کے وہ آگے چلتا ہے، اس کے پیچھے پوری جماعت چلتی، اور وہ اپنا چھتا بھولتے بھی نہیں ہیں، یعنی ان کے یہاں بھی ایک قائد کا تصور ہے، ایک قائد کا تصور ہے۔ تو بہرحال وہ پہنچتے ہیں درود شریف پڑھتے ہوئے، تو وہ جو کڑوے کسیلے جو پھل پھول ہوتے ہیں وہ درود کی برکت سے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائے بھائیوں، جب کڑوے پھولوں کا رس شہد کی مکھیوں کے درود پڑھنے کی برکت سے میٹھے ہو جاتے ہیں، تو اگر مومن درود پڑھے تو اللہ اس کی زبان میں مٹھاس کیوں نہیں پیدا فرمائے؟ درود پڑھو، اپنے بچوں کو بھی درود کا عادی بناؤ۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں اب۔ بہت مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اس کے لکھنے والے ہیں علامہ سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، سادات میں سے تھے، اور ان کی بھی قبر کھلی تو انہوں نے انتقال کے دن جو اپنے چہرے کا خط بنایا تھا، وہ خط بھی لگتا تھا کہ جیسے ابھی بناؤں، اور انگلی رکھی گئی تو خون جیسے زندوں کا ہٹ جاتا ہے ویسے ہٹ گیا، اور بعد میں پھر آ گیا۔ سید سلیمان جزولی صاحب دلائل الخیرات، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کتاب دلائل الخیرات لکھی، اس کی وجہ کیا بنی؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ننھی سی بچی کا ایک عمل پوری کتاب لکھنے کا سبب بن گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ہم لوگ سفر میں تھے، حالت سفر میں یہ ہوا کہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا، ہم لوگ کو پانی کی تلاش میں تھے، کنواں نظر آیا، پانی نیچے تھا، کوئی برتن نہیں تھا، ہم لوگ وہاں پر پریشان تھے، ایک ننھی سی بچی آئی اور اس نے کہا چچا شاید آپ لوگ پریشان نظر آ رہے، چچا جان آپ لوگ پریشان نظر آ رہے۔ ہم نے کہا بیٹی نماز کا وقت تنگ ہے، وضو کرنا ہے، کنواں تو مل گیا، پانی نیچے ہے، برتن نہیں ہے۔ اس لڑکی نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوک دیا، جیسے ہی تھوکا تو پانی ابل کر کے کنویں کی سطح پر آ گیا۔ ہم نے جلدی سے وضو کیا، بچی سے کہا بچی تجھے اللہ کا واسطہ ہم پہلے نماز پڑھ لیں، تھوڑی دیر تجھ سے ملاقات کرنا ہے، تو اہل اللہ میں سے لگتی ہے، اللہ والیوں میں سے لگتی ہے۔ ہم نے نماز مکمل کی، اس بچی کے پاس آئے اور کہا تو اتنی ننھی سی بچی 4-5 سال کی بچی ہے، تو صاحب کرامت ہے، یہ بتا کہ تیرے تھوکنے سے کنویں کے اوپر پانی آ گیا؟ تو اس نے کہا میں کوئی صاحب کرامت نہیں ہوں، بس بات اتنی ہے میری امی جب بھی مجھے سلاتی ہے تو مجھے طوطا مینا کتے بلی کی کہانی نہیں سناتی بلکہ رسول اللہ کے معجزات سناتی ہے، آقا کی سیرت سناتی ہے، حضور کی زندگی سناتی ہے۔ تو میری امی نے مجھے یہ بھی سنایا ہے کہ رسول اللہ اگر سوکھے کنویں میں لعاب ڈال دیتے تھے تو سوکھا کنویں میں پانی آ جاتا تھا، کھاری کنویں میں لعاب ڈال دیتے تھے تو اس کی برکت سے کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے تھے۔ تو جب آپ نے اپنی مشکل میرے سامنے پیش کی کہ پانی کا کنویں کا نیچے ہے، برتن نہیں ہے، تو میں نے سوچا میں نبی تو نہیں، نبی کی کنیز ہوں، نبی لعاب ڈالتے تھے تو پانی اوپر آ جاتا تھا، ایک کام کرتی ہوں نبی پہ درود پڑھتی ہوں اور درود پڑا ہوا لعاب میں بھی کنویں میں ڈال دیتی ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور کل میں پھر اسی ٹائم ایک لے کر بیان نیو اپلوڈ کروں گا۔ آپ لوگ کو روزانہ ایک نیو ویڈیو اچھی دین اسلام اس کی مولانا لوگ کی میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر ضرور لیجئے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر میری ویڈیو اچھی ہو تو۔ السلام علیکم، اور میں کل ایک اور نیا بیان لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔